اقتصادی کا تصدق صادق الاسلام کر بے قسم راضی ہو قاسم اور رضا کے واسطے سرکار غوث اعظم ان کی مزار مقدس کی طرف جاتے تو ننگے پاؤں جاتے اور زیارت کرتے اور الٹا واپس آتے. وہیں پر ایک دروازہ ہے جس دروازے کے قریب غوث اعظم کھڑے ہو کر دعا مانگتے. اس چوکھٹ کو باب مراد کہتے ہیں. پوچھا جاتا ہے اس کا نام مراد کیوں ہے؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی جب یہاں آتے ہیں اس دروازے پر یہی دعا کرتے تو دعا قبول ہو جاتی اور ان کی برکت سے صبح قیامت تک اس باب اس دروازے پر جو بھی آئے گا اس کی مراد پوری ہوتی ہے. اسی پر بس نہیں ہندوستان کی طرف سفر باندھے ہیں سرکار غریب نواز داتا علی گنج بخش ہجویری کی مزار پر پہنچے اور جا کر چلہ فرمایا. چلہ فرما کر آپ نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما. یعنی یہ داتا کا دربار ہے. ان کی چوکھٹ سے خزانہ بٹ رہا ہے اور یہ ناقصوں کے لیے کامل پیر ہے اور کاملوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں کیونکہ یہ مظہر نور خدا ہے. اور اسی پر بس نہیں سرکار غوث اعظم کے در کے تربیت یافتہ علامہ عبد الرحمن ابن جوزی ہے. ان کے شاگرد خاص علامہ شیخ سعدی شیرازی ہیں جن کا مشہور زمانہ یہ کلام بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ. پڑھیں آپ بھی حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. آج ذرا دیکھیں شیخ سعدی کی کتاب جو درس نظامیہ میں داخل نصاب ہے ان کی کتاب صدیوں سے پڑھی پڑھائی جا رہی ہے. ہندوستان کی زمین پر تقریباً آج سے 300 برس پہلے اکبر آباد میں مرزا محمد زاہد کی درسگاہ میں ایک عاشق درس لے رہا تھا. پڑھنے والے کا نام علامہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہے جن کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں. بیٹے خود اپنے والد کی حکایت کو کوٹ کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میرے والد اکبر آباد مرزا محمد زاہد کی درسگاہ میں جب پڑھا کرتے تھے ایک دن درسگاہ سے پڑھ کر نکلے. اچانک کیا دیکھا کتاب کا سبق وہ پڑھتے آ رہے تھے. ہاتھ میں کتاب نہیں تھی. ذہن پر اعتماد تھا لیکن کتاب کا سبق بھول گئے. جب سبق بھول گئے تو رونے لگے. رونا دھونا اتنا ہوا کہ پریشانی کے عالم میں انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ نظر آئے جن کا چہرہ سفید تھا زلفیں کچھ بڑے تھی سفید لباس بھی تھا پاکیزہ خوشبو آ رہی تھی. انہوں نے کہا عبد الرحیم بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میری پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اب جب میں مدرسہ جاؤں گا تبھی میری پریشانی دور ہوگی. کہا مدرسے جا کر پریشانی دور ہوگی؟ کہا ہاں مدرسہ جاؤں گا تب. کہا کہ ارے ذکر کرو شاید میں تمہاری کچھ حاجت روائی کر دوں. کہا آپ کیا کرو گے؟ یہ پڑھنے پڑھانے والوں کا معمول ہے. یہ درس و تدریس کرنے والوں کا معمول ہے. یہ پڑھنے والے جو ہیں وہ یہ کام کریں گے. آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی اتنا کہنا تھا کہ وہ بزرگ کہتے ہیں عبد الرحیم بات کیا ہے؟ کہا میں کتاب کا سبق بھول گیا ہوں. کہا کون سا سبق بھولے ہو؟ اوپر سے پڑھنا شروع کرو. اوپر جب پڑھنا شروع کیے تو نیچے آئے. کہتے ہیں سادی بشوی لوح دل از نقش غیر حق. سادی اپنے دل کی تختی سے باطل نقوش کو دھو ڈال. علم کی راہ بحق نہ نمایت جہالت است ہے کیونکہ وہ علم جہالت ہے جو حق کا راستہ نہ بتائے. ظاہر سی بات ہے وہ علم جہالت ہی ہے نا جو حضور کا ادب نہ بتائے. وہ علم جہالت ہے نا جو غوث پاک کی عزت کا پتہ نہ